بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے. ایک اہم ترین خبر آپ سے شیئر کرنی ہے اور یہ کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ ان دا لانگ رن مستقبل میں بہت ہی فائدہ ہوگا اس خبر کا پاکستان کو بھی اور پاکستان کے عوام کو بھی. اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ہماری دیگر فوجی قیادت کو کہ یہ کام ہوا اور ہماری کامیاب خارجہ پالیسی کو یہ جو اہم کام ہونے جا رہا ہے اگر یہ ہو جاتا ہے، پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا پاکستان کے عوام کو، پاکستان کو، اور پاکستان کے دشمنوں کو کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا. اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، میں آگے جا کے بتاؤں گا. لیکن پہلی خبر جو ہے وہ مختصر وہ ہے کہ ہمارے عمر شریف صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور عمر شریف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ان کا نام ہی کافی ہے اور علیل تھے، بیمار تھے اور ان کو خصوصی طور پہ ایئر ایمبولنس کے ذریعے جرمنی کے راستے امریکہ لے کے جانا تھا، لیکن جرمنی میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور جرمنی میں ان کا انتقال ہوا. لیکن ایک بات ان کو بالکل ہم اگنور کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اور عمر شریف صاحب پاکستان کا ایک پہچان تھے پاکستان کی، اور پوری دنیا میں پاکستان بھی ان کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا. سافٹ امیج اور اپنے فیلڈ کے ماسٹر تھے اور ان کا کوئی نیم البدل نہیں ہے اور خاص طور پہ جو اردو سپیکنگ جو مزاح تھا اور سٹیج کا ہو یا فلم کا ہو، وہ ان کا کوئی ثانی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ اردو مزاح جو ہے اور اردو فن جو ہے وہ بہت عرصے تک اب شاید عمر شریف صاحب کا خلا تو خیر کبھی بھی پورا نہ ہو سکے، اور ان جیسا قد آور کوئی ایسا ہمارے پاس شخصیت بھی نہیں ہے جو ہم سمجھیں کہ اس خلا کو پر کرے گی. تو ان کی زندگی ایک کامیاب انسان کی زندگی تھی بہت ہی نچلے لیول سے، زیرو سے انہوں نے زندگی سٹارٹ کی. جو ہم ان کے انٹرویو سنتے ہیں تو زیرو سے زندگی سٹارٹ کی، محنت کر کے وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو انہوں نے اپنا لوہا منوایا، اپنی پہچان کروائی، اور یہاں تک کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہاں پہ بھی یعنی کہ بھارت میں بھی ان کے ہزاروں نہیں لاکھوں مداح ہیں، بلکہ وہاں کے بھی جو بڑے بڑے فنکار ہیں وہ عمر شریف صاحب کے مداح ہیں. امیتابھ بچن جیسے لوگ خاص طور پہ اور دیگر جو وہاں کے کامیڈین ہیں وہ بھی ان کو کاپی کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی فیملی کو صبر دے، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو سب کو جانا ہے. تو یہ ہے. اور دوسرا آگے بڑھتے ہیں خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بظاہر وزیر اعظم عمران خان ہے سامنے، ظاہر ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اور چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہیں، اور جبکہ یہ معاملہ جو ہے یہ ریاست پاکستان کا ہے اور اب اس میں کامیابی بھی حاصل ہو گئی ہے. کچھ چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھیں اور کچھ اس میں مزید ایڈیشن ہوا ہے، معلومات آئی ہیں. وہ یہ ہے کہ جو کالعدم TTP ان کے ساتھ جو بات چیت چل رہی تھی مختلف گروپس میں وہ کامیاب ہو گئی ہے، اور یہ بات چیت افغانستان میں چل رہی ہے. افغان طالبان اس میں شامل ہیں نیگوسیشن کروانے میں، اور پاکستان کی اور تحریک طالبان کی، کالعدم تحریک طالبان اور اس کے مختلف گروپس، اور اس میں آہستہ آہستہ مزید گروپس بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں. اور جو لیٹسٹ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ گروپس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. اب اس پہ تنقید کی جا رہی ہے، اپوزیشن اس کو بہت زیادہ کر رہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کوئی عام معافی نہیں ہوگی، اس طرح سے باقاعدہ شرائط طے کی جا رہی ہیں، اور ایک طرف بات چیت چل رہی ہے، دوسری طرف آپریشن بھی چل رہا ہے. اور پہلی کامیابی میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ ایک گل بہادر
جو ہے گروپ ہے اور گل بہادر کا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور دیگر کچھ اور گروپ ہیں انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور ابتدائی مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس ہتھیار ڈالنے کے بعد، غیر مسلح ہونے کے بعد، اس کے نتیجے میں ایک آئے گا جی امن، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ 20 سال ہم حالت جنگ میں تھے، 20 سال تک ہم حالت جنگ میں تھے، اور ہماری اکانومی کو تباہ کیا گیا، ہماری معیشت کو، ہماری کیا کہنا چاہیے ثقافت کو، ہماری معمولات زندگی کو، ہر چیز کو، نہ ہماری مسجدیں محفوظ تھیں، نہ ہمارے مدرسے محفوظ تھے، نہ ہمارے گھر محفوظ تھے، نہ ہمارے اہم تنصیبات محفوظ تھیں۔ ہم نے بہت اس جنگ میں اپنا نقصان کیا ہے، اور دشمن چاروں طرف سے اور ایسے دشمن حملہ آور ہوئے ہیں کہ ہمارے کافی نقصان ہوا۔ آپ کسی ایک واقعے کا کیا ذکر کیا جائے، بے شمار، ایون ہمارا ایئرپورٹس غیر محفوظ۔ تو یہ سارا ایک لڑائی جنگ چلتی رہی۔ اب اس میں ایک آ گیا ہے لمحہ، ایک موقع آ گیا ہے، اور اس میں امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے، پیس ایگریمنٹ کیا، اور افغانستان ان کے حوالے کیا، اور وہ نکل دیے سب کے سب، اور وہاں پہ اب انہی طالبان کی حکومت ہے جن کے ساتھ امریکہ 20 سال لڑتا رہا۔ تو اب اس پالیسی کو آگے بڑھانا ہے، اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے پاس جو پرفیکٹ انفارمیشن تھیں وہ یہی تھیں کہ چونکہ افغانستان میں اب ایسے تمام عناصر جو کہ بیرونی ہاتھوں پہ کھیلتے رہے ہیں، ان کا عرصہ حیات تنگ کیا جائے گا، اور عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عرصہ حیات ان کا تنگ کیا جا رہا ہے۔ جب وہاں تنگ کیا جائے گا تو لا محالہ ان کو کچھ سیف ہیونز چاہیے، وہ ان کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے، ان کو کوئی نہ کوئی استعمال کرے گا، امریکہ کرے گا، برطانیہ کرے گا، جرمنی کرے گا، فرانس کرے گا، انڈیا کرے گا۔ لہٰذا پھر یہ کہ افغان طالبان کے ساتھ بھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی صورت میں استعمال نہ ہو پاکستان کے خلاف۔ افغان طالبان کا خاص طور پہ ملا عمر، ان کا یہ واضح طور پہ جو ریئل افغان طالبان ہیں ان کو یہ ہدایات تھیں کہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو اب یہ بھی طے ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ جب یہ ساری چیزیں طے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ہماری سول، سیاسی اور عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو بھی ہینڈل کیا جائے اور ری ایڈریس کیا جائے، اور اس ری ایڈریس کی صورت میں یہ بات چیت شروع ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان اب کھل کر انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور اسی کے نتیجے میں اب مختلف گروپس جو ہیں وہ ہتھیار ڈالنا شروع ہو گئے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں 20 روزہ جنگ بندی ہو گئی ہے، دشمنی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور جبکہ وہ لوگ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وہ لوگ، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ لوگ جو ہمیں مطلوب ہیں، جن کے خلاف مقدمات درج ہیں، جن کے پاس میں ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں پتہ ہے کہ یہ اے پی ایس پہ انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا، انہوں نے ہمارے فوجی افسروں کو شہید کیا، تنصیبات کو، وہ ناقابل معافی ہیں، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر یہ ساری ایکسرسائز کی صورت میں ہتھیار پھینک دیتے ہیں اور وہ قومی دھارے میں آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے سابق سینیٹرز ہیں وہ بھی اس میں معاونت کر رہے ہیں، اور ہمارے کچھ اور اہم لوگ جو ہیں جن کو ہم قبائلی سردار کہتے ہیں، وہ بھی افغانستان میں اس معاملے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے اور مختلف کمانڈرز جو ہیں وہ قابو آ جاتے ہیں اور وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں،
تو ایک دفعہ تو ہمیں سکھ کا سانس آئے گا۔ اور اسی لیے یہ جنوبی وزیرستان بھی، شمالی وزیرستان میں بھی وہاں پہ مختلف پاکٹس کے ساتھ، مختلف گروپس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، اور اسی لیے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہے۔ اور اس میں باقاعدہ طور پہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سپوائلرز بھی ہوں گے جو سارے معاملے کو خراب کریں گے۔ اس کی ریزن ہے کہ اگر یہ موسٹلی میجورٹی جو گروپس ہیں جنہوں نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا اس طرح، اگر ان کے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے اور وہ سیز فائر کرتے ہیں، غیر مسلح ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ جو ایک نئی لڑائی، کیونکہ امریکہ ایک طرف ہم سے مدد مانگ رہا ہے، ان کے نائب وزیر خارجہ جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں پاکستان 7-8 اکتوبر کو، اور ان کی خواہش ابھی بھی ہے کہ ان کو پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ افغانستان میں ڈرون حملے کر سکیں۔ ان کی ابھی بھی یہ فرمائش بھی ہے، یہ مطالبہ بھی ہے، یہ خواہش بھی ہے، یہ وہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان ابھی تک مزاحمت کر رہا ہے، اور پاکستان نہیں چاہتا کہ اس دوبارہ کوئی ایسی لڑائی شروع کی جائے جس کے لیے ان کا کندھا استعمال ہو اور افغانستان کے حالات خراب ہوں۔ تو یہ ایک کریٹیکل بڑا کروشل قسم کا وزٹ ہوگا، تو دیکھنا کہ پاکستان کیا کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ دوسری بات، صوبہ کنڑ میں، ننگرہار میں جو ہے وہاں پہ افغان طالبان اپنے طور پہ کارروائی کر رہے ہیں اور وہاں پہ شدت پسندوں کا وہاں خاتمہ کر رہے ہیں۔ اسی دوران پاکستان پہ جی ایک طرف پریشر ڈالا جا رہا ہے امریکنز کی طرف سے، اور دوسری طرف امریکنز وہ بھی کھیل رہے ہیں، کچھ سپوائلرز بھی ہیں، کچھ صلح جو بھی ہیں، اور اس میں جو صلح جو ہیں وہ انہوں نے خاص طور پہ میدان میں آ گئے پاکستان کے حق میں، اور وہ اس سینس میں کہ انہوں نے کہا جی پاکستان کو آپ قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں اور اپنی شکست کو آپ اپنے ذمے لیں۔ پھر ایک امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ آئی ہے جس میں وہ انڈیا اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں ان کا ایک بالکل جواب دیا گیا ہے۔ امریکن تھنک ٹینک ہے، اس کی رپورٹ بڑا کیٹاگوریکلی انہوں نے پاکستان کی فوج کو دنیا کی بہترین افواج قرار دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج مکمل طور پہ اہلیت رکھتی ہے کہ وہ اپنے پاکستان میں عسکریت پسندوں کا وہ خاتمہ کر دے، اور اس نے خاتمہ کیا ہے۔ دوسرا اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جوہری ہتھیار جو ہیں پاکستان کے وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں، اور اگین افواج پاکستان میں یہ بھی اہلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کی، جوہری ہتھیاروں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اس میں ایک فضول قسم کا پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی بھارتی پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان جو ہے، پاکستان کی فوج، پاکستان وہ مکمل طور پہ اہلیت رکھتا ہے جی کہ وہ ہر طرح کے جہادی گروپس کو پسپا کر دے، ہر طرح کے عسکریت پسندوں کو، ہر طرح کی دہشت گردی کو پسپا کر دے۔ اور پچھلے 20 سالوں میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، 20 سالوں میں یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج دنیا بھر کی افواج جو ٹاپ کلاس افواج ہیں ان میں شامل ہے۔ تو یہ خود بخود ہی یہ جواب آ رہے ہیں، اور امریکن تھنک ٹینکس جو ہیں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں، تو وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے خاص طور پہ وہ ملک میں سرگرم عمل ہے اور 24 آورز دن رات مشغول ہے، اور جو ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے پاس اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہر طرح کی معلومات موجود ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ
پاکستان کو ماضی میں بھی نہ تو ٹی ٹی پی نقصان پہنچا سکی، نہ حقانی نیٹ ورک، نہ لشکر فلاں یہ سارے جو ہیں نقصان نہیں پہنچا سکے، بلکہ تمام اس وقت جتنے بھی عسکری گروپس ہیں وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مانیٹرنگ میں ہیں اور ان پہ نظر ہے ان کی۔ تو یہ تھی اچھی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔